کائنات اور راشد دونوں میاں بیوی تھے۔ دونوں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتے تھے۔ وہ صبح صبح جنگل کی طرف جاتے اور وہاں راشد لکڑیاں کاٹتا اور وہ دونوں لکڑیاں لے کر گھر آ جاتے۔ وہ ان لکڑیوں کو بیچ بھی دیتے اور اسے جو پیسے ہوتے وہ کھانے پینے کی چیزیں لے آتے۔ اس طرح ان کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن لکڑیاں بیچ کر ان کو اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ وہ اپنی زندگی اچھے سے گزار سکتے۔ ایک دن وہ دونوں جنگل کی طرف گئے اور جب وہ لکڑیاں کاٹنے لگے تو وہاں وہ دیکھتے ہیں وہاں گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹس لکھا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ آج سے کوئی بھی جنگل سے لکڑیاں نہیں کاٹے گا۔ اگر کوئی بھی لکڑیاں کاٹتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو سخت سزا ہوگی۔ جب راشد اور کائنات نے یہ دیکھا تو وہ دونوں پریشان ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، اب کیا ہوگا؟ گورنمنٹ نے تو پابندی لگا دی ہے کہ یہاں سے کوئی بھی لکڑیاں نہیں کاٹے گا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ہم لکڑیاں کاٹتے تھے اور جس سے ہمارے گھر کا چولہا بھی چلتا تھا اور ہم کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ ہاں، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اب تو لگتا ہے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہمارا چولہا بھی بند ہو جائے گا۔ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، چلو گھر چلتے ہیں، اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، اب ایسا بھی تو نہیں نظام چلے گا۔ ہاں، ٹھیک ہے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو گھر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر آ کر وہ دونوں اسی سوچ و بچار میں رہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے۔ میں صبح شہر جاتا ہوں اور وہاں جا کے میں کام ڈھونڈتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی کام مل جائے۔ ہاں، بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ شہر جا کر کوئی کام مل جائے۔ اگلی صبح راشد شہر کی طرف جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ کام ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مختلف شاپس پہ جاتا ہے کہ اس کو کام مل جائے، لیکن کوئی بھی اس کو کام نہیں دیتا۔ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے تو کوئی کام ہی نہیں مل رہا، اب کیا ہوگا؟ میں گھر کا چولہا کیسے جلاؤں گا اور کھانے پینے کا انتظام کیسے کروں گا؟ وہ اسی سوچ میں جب آ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک کباڑی کی دکان نظر آتی ہے۔ راشد سوچتا ہے کہ وہ اس دکان والے کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر میرے لیے کوئی کام ہے تو کام وہ مجھے دے دے۔ یہ سوچ کر وہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ دکان والے کو کہتا ہے، مجھے کام کی شدید ضرورت ہے، میں صبح سے شہر میں کام ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے کام نہیں مل رہا، آپ کے پاس اگر کوئی کام ہے تو پلیز مجھے کام دے دو۔ ہاں، مجھے ایک کام والے کی ضرورت ہے اور مجھے ایک آدمی چاہیے، میں بھی اسی تلاش میں تھا کہ کوئی ایک آدمی مل جائے۔ مجھے کام کی شدید ضرورت ہے، آپ مجھے کام پہ رکھ لیں، میں پوری ایمانداری سے کام کیا کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کل سے کام پہ آ جایا کرنا اور میں تمہیں کل سے کام سمجھا دوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بڑا مجھ پہ احسان ہے، آپ نے مجھے کام دیا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم کل سے وقت پہ کام پہ آ جانا۔ راشد اس کو ہاں بول کے واپس گھر آ جاتا ہے اور گھر آ کے کائنات کو ساری بات بتاتا ہے۔ اگلے دن وہ صبح اس کباڑی کی دکان پہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ آدمی اس کو کام سمجھاتا ہے اور راشد کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی وہ اس دکان پہ کام کرنے لگا اور وہ کباڑیا اس کو شام کو پیسے دیتا جسے لے کر وہ گھر آ جاتا۔ اس طرح ان کی زندگی کا نظام چلنے لگا۔ ایک دن راشد جب دکان پہ کام کر رہا تھا
اور وہ سامان کی صفائی کر رہا تھا۔ وہاں اس کو ایک کوکر پڑا ہوا ملا۔ اس کی حالت دکھنے میں اچھی لگ رہی تھی۔ راشد سوچ رہا تھا کہ یہ کوکر تو ابھی نیا لگ رہا ہے اور پتہ نہیں یہ کس نے سامان میں دے دیا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ دکان کا مالک اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس کو پوچھتا ہے کہ کیا تم نے سامان علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے؟ جی جی، میں نے سارا سامان علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے، یہ آپ خود دیکھ لیں۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہاں، اور یہ کوکر مجھ کو ابھی نیا ہی لگ رہا ہے، اب اس کا کیا کریں؟ یہ تو پرانا نہیں لگ رہا۔ جی جی صاحب، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ پرانا نہیں ہے۔ تو تم ایسا کرو کہ تم اس کوکر کو گھر لے جاؤ، کیونکہ اس کی حالت ابھی ٹھیک ہے اور یہ تمہارے کام آ جائے گا۔ نہیں صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اسے سامان میں ہی بیچ دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، تم اسے گھر لے جاؤ، یہ اچھا خاصا لگ رہا ہے دکھنے میں تو۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں گھر لے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر راشد اس کوکر کو علیحدہ کر دیتا ہے اور رات کو وہ اس کوکر کو بھی ساتھ گھر لے آتا ہے۔ جب وہ اس کوکر کو گھر لے کر آتا ہے تو اس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے، یہ تم کوکر کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اور یہ کوکر تو ابھی نیا ہی لگ رہا ہے۔ ہاں ہاں، یہ کوکر ابھی تو بالکل نیا ہی ہے، اور یہ مجھے دکان کا مالک کہہ رہا تھا کہ تم اسے گھر لے جاؤ، میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا ہوں۔ ہاں ہاں، کوکر کی حالت تو ابھی اچھی لگ رہی ہے، تم نے اچھا کیا کہ تم اسے گھر لے آئے ہو۔ یوں کائنات اس کوکر کو رکھ دیتی ہے اور ایسے ہی وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن دکان کا مالک راشد کو کہتا ہے کہ اسے دکان میں بہت نقصان ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ دکان بند کر رہا ہے اور وہ باہر کے ملک جا رہا ہے، اور تم کسی اور جگہ پہ اپنا کام ڈھونڈ لو۔ راشد یہ سب سن کر بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اچھی خاصی روزی لگی ہوئی تھی اور میں اب اس سے بھی گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں گھر آ جاتا ہے اور گھر آ کر کائنات کو اپنا سارا قصہ بتاتا ہے، اور وہ بھی کہتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ آہستہ آہستہ ان کے پاس کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہونے لگیں، اور ایک دن ایسا آیا کہ ان کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک دن راشد باہر سے کچھ سبزی لے کر آتا ہے اور وہ گھر آ کر کائنات کو کہتا ہے کہ تم اس سبزی کو پکاؤ۔ میں کیسے پکاؤں؟ میں پہلے جس ہانڈی پہ پکاتی تھی وہ تو جل گئی ہے، اب تو کوئی برتن بھی نہیں، میں کس میں پکاؤں گی یہ سبزی؟ ایسا کرو کہ وہ جو کوکر میں ایک دفعہ لے کے آیا تھا وہ ابھی نیا ہی ہے، ایسا کرو کہ تم سبزی اس میں پکا دو، وہ کس دن کام آئے گا۔ ہاں ہاں، بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو اس کا یاد ہی بھول گیا ہے، چلو ٹھیک ہے، اس میں سبزی پکا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر کائنات اس کوکر پہ سبزی چڑھا دیتی ہے اور سبزی پکنے لگتی ہے۔ جب سبزی پک رہی ہوتی ہے تو وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو راشد اس کو کہتا ہے، آج تو میرا بریانی کھانے کو دل کر رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں بریانی کھاؤں، لیکن کیا کروں، پیسے ہی نہیں ہیں تو بریانی کیسے کھاؤں گا۔ ہاں، بریانی کھانے کا تو میرا بھی بہت دل ہے، اب کیا کریں۔ جب وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کائنات سبزی دیکھنے کے لیے کوکر کو کھولتی ہے۔ جب وہ اس کو کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس میں سبزی کے بجائے اس میں بریانی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر وہ دونوں بہت حیران ہوتے ہیں۔ وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام کوکر نہیں، یہ کوئی جادوئی کوکر ہے۔ بریانی کھا کر ان کا دل حلوہ کھانے کو کرتا ہے اور وہ کوکر کو کہتے ہیں کہ ہمیں حلوہ پکا دو۔ تھوڑی بھی دیر بعد جب وہ دیکھتے ہیں تو واقعی اس میں حلوہ ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اس کوکر سے جو مانگتے وہ کوکر ان کی ہر خواہش پوری کرنے لگا۔ وہ اس کوکر سے پیسے دولت جو بھی مانگتے کوکر ان کو دے دیتا۔ ان پیسوں سے انہوں نے ایک اچھا سا گھر بھی خرید لیا۔
ایک دن ان کو ککر کہتا ہے کہ تم غریبوں کو بھی کھانا کھلایا کرو، اگر تم نے غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا تو میرا کھانا بند ہو جائے گا۔ اس طرح راشد اور کائنات غریبوں کو بھی کھانا کھلانے لگے، اور کوئی بھی ضرورت مند ان کے گھر آتا وہ اس کی ضرورت بھی پوری کرتے۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔